السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز 6 ججز کے خط نے پوری عدلیہ سمیت اعلیٰ اداروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ان 6 ججز کی حمایت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے ججز بھی بول رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق کی۔ دوستو، سننے میں تو یہ ایک مذاق ہی لگ رہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق ان چند ججز میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کی بربادی کے لیے پوری سہولت کاری فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان سمیت ان کے دیگر ورکرز کے خلاف جھوٹے کیسز میں فیصلے سنا کر ان کو پابند سلاسل رکھنے کی کوشش کی، اور تو اور الیکشن کی ننگی دھاندلی میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا ساتھ دیا اور فیصلے ملک دشمنوں کے حق میں سنائے۔ خیر دوستو، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کسی بھی مداخلت پر مستقبل میں متفقہ رد عمل دینے کا فیصلہ ہوگا۔ ہائی کورٹ کے تمام ججز اس بات پر متحد ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز بشمول چیف جسٹس عامر فاروق ڈٹ گئے ہیں اس بات پر، اور فل کورٹ اجلاس میں کسی بھی جج کی جانب سے کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔ عدلیہ میں کسی بھی مداخلت اور دباؤ پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام تجاویز متفقہ طور پر سپریم کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ فیصلہ کل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک سماعت میں سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز الحق، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شریک ہوئیں۔ اجلاس میں خط پر دستخط نہ کرنے والے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عدلیہ میں حساس ادارے کی مداخلت روکنے کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا ہے، اور دوستو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی متفقہ رائے کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق ڈٹ گئے ہیں۔ ہمارے خیال سے اگر عامر فاروق صاحب ڈٹ ہی گئے ہیں تو اس بات کا بھی اعتراف کریں کہ انہوں نے جتنے متعصب اور جانبدارانہ فیصلے کیے ہیں کسی دباؤ کا نتیجہ تھے۔ 9 مئی سے لے کر آج تک جتنے بھی غیر آئینی فیصلے کیے ہیں اس کا برملا اظہار کریں، اپنے فیصلوں سے پیدا ہونے والے تباہ کن حالات پر قوم سے معافی مانگیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ محض شاید ایک ڈرامہ ہی ہے۔ ہماری نظر میں عامر فاروق صاحب تحریک انصاف کی بار عدم اعتماد والے بیانات کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اس فسطائیت کے دور میں ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والوں کو بھی، اور اسی فسطائیت میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کے خلاف بھی۔